जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और हमारा आप लोगों से एक प्रॉमिस है, लेकिन उससे पहले आपकी तरफ भी एक फ़र्ज़ है, मेरे लिए इतना तो बनता है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, रेड घंटी वाला बटन नहीं दबाया, तो प्लीज़ उस बटन को दबा दीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं ये आपके पास जो है ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाए करें। आपको मुझे बिल्कुल ढूंढना ना पड़े, आपको मुझे तलाश ना करना पड़े। स्पेशली मुझे पता है, मुझे घरों की माएँ बहुत प्यार, बहुत शौक़ से सुनती हैं। उन माँओं को मेरा प्यार भरा सलाम और दुआओं की दरख्वास्त। और उसके साथ ये कि जो है अपने बच्चों से कहिए कि हमें सब्सक्राइब करके दें इस चैनल को। सामिया खान लाउंज को देखभाल के कीजिएगा। और आपका जो फीडबैक है ना, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं तारीख़ों पे इतनी मेहनत करती हूँ, तो इस वजह से जो है आप लोगों ने आज भी जो है इम्पॉर्टेंट तारीख़ है उसको आपने अपने कैलेंडर पे मार्क कर लेना है। और मैं आगे जाके बताऊंगी कि वो क्यों उसकी इम्पॉर्टेंस इस वक्त ज़्यादा है। सबसे पहले ये, हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ, ना ख़ुद गुनहगार हों, ना हमें शिर्क के ज़ुमरे में जाएं। ये गैब का इल्म कतन नहीं है, सिर्फ़ एक रोड मैप है। जिस तरह गूगल आपको नेविगेशन में हेल्प करती है, जिस तरह महकमा मौसमियात आपके सफ़र में मदद करता है। तकदीर में कुछ चीज़ें अटल होती हैं, कुछ को बदला जा सकता होता है। तो जो मेरा काम है इतना ही है जितना इंसानी तदबीर में मैं आपका एक रोल प्ले कर सकती हूँ कि इस वक्त की तदबीर इस तरह कर लो, ऊपर तकदीर बदलने वाला, बनाने वाला, बाकी मामलात उसके हाथ में है। तो मेरा रोल सिर्फ़ तदबीर की हद तक है कि तदबीर क्या होनी चाहिए। तो और दूसरी इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए। यकीन जानिए, मैं किसी मीडियम पे लोगों से गुफ्तगू नहीं करती हूँ, मैं कहीं कहीं भी चैट नहीं करती हूँ, मेरा कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं है, मैं किसी जगह पे नहीं हूँ। मैं अगर अवेलेबल हूँ सिर्फ़ यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ। और अब बाकी जो मैं जहाँ पाई जाती हूँ वो ये फ़ोन है जो आपको मुझ तक पहुँचाता है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ये जनरलाइज रीडिंग होती है। अगर आप इंडिविजुअल अपनी ज़ाती रीडिंग कभी कराना चाहो, ये जानना चाहो कि आपकी तकदीर में क्या लैकिंग है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, तो उसके लिए वंस इन अ लाइफ भी बहुत होता है कि आप अपनी रीडिंग करा लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बस बेवकूफ़ मत बनिए किसी के हाथों को क्योंकि तकदीर को जहाँ हम बदलने की बात करेंगे, वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाएंगे। ये वो नंबर है, इसका एक भी डिजिट आप दाएं से बाएं बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, बैरून मुल्क जो मेरे प्यारे बहन और भाई हैं वो ये करेंगे कि इस नंबर से पहले एक 92 का नंबर लगाएंगे ताकि पाकिस्तान आपका राब्ता हो सके। मैसेज छोड़िए, कॉल भी मत कीजिए कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट की डिटेल चाहिए, टेलीफोनिक सेशन कराना है या विज़िटिंग। सिर्फ 2 दिन मेरे लोगों से विज़िटिंग डेज़ होते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे। बाकी ऑल द डेज़ मैं अपने टेलीफोन क्लाइंट्स को डील कर रही होती हूँ, क्योंकि टेलीफोन क्लाइंट्स माशाल्लाह ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत ज़्यादा है। और ये वो नंबर है जो आपको मुझ तक पहुंचाएगा। इस नंबर के अलावा मैं किसी भी जगह पे नहीं पाई जाती हूँ, ये डिस्क्लेमर इदारा आपको दे रहा है। तो बेवकूफ़ बिल्कुल ना बनिएगा। इस नंबर पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है, आप भी महफूज हाथों में हैं। किसी मॉन्स्टर के हाथों धोखा ना खाइए, नकालों से होशियार रहिए। मैं सिर्फ़ इस नंबर के ज़रिए आपको आप तक पहुंचती हूँ, आपसे मिलती हूँ। बाकी किसी जगह ना मैं चैट करती हूँ, ना मैं टेक्स्ट करती हूँ लोगों के साथ। अब आते हैं कि जी इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। आपको पता है कि एक सितारा जब जब ये उल्टा चलता है, मुझे तब तब आपको एक हंगामी वीडियो का अलर्ट जारी करना पड़ता है। इस बारी इसकी ड्यूरेशन ज़रा लंबी है, ये ड्यूरेशन नोट कर लीजिएगा। 2 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक है ये टाइम ड्यूरेशन, जो एक दिनों की ड्यूरेशन है। अब उसके बाद क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि 12 सितारों को
کہاں پہ احتیاط کرنی ہے. وہی جو میرا کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ تدبیر میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک معاون رول ادا کرنا. باقی تقدیر کا مالک صرف میرا رب ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی بدلنے والا ہے، وہی بدل سکتا ہے. تو جو ہے آپ کی دعائیں تقدیر کو بدل سکتی ہیں. صدقہ رد بلا کہا جاتا ہے، جو بلاؤں کو ٹال سکتا ہے. تو یہ اتنا سا میرا اور آپ کا ایک جو رول ہے. آج تک آپ کا اعتبار میرے پہ اللہ قائم رکھے، اسی پیار اور بھروسے کے ساتھ آپ کا ہمارا رشتہ قائم رہے. تو اب ہم ایک ریپڈ فائر کریں گے کہ 12 ستاروں کو کہاں کہاں پہ جو ہے ہوشیار ہونا ہے. ٹھیک ہے. ٹائم ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دوں، 2 اپریل سے لے کے ٹل 25 اپریل. سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں. آپ کو بہت محتاط ہو جانا ہے ایریز اپنے ریلیشن شپ ایریا کے اندر. وہاں پہ آپ نے بہت محتاط ہو جانا ہے. آپ نے اپنی ازدواجی زندگی، آپ نے اپنی سوشل ریلیشنز کے اندر، آپ نے اپنے بزنس ریلیشن شپ کے اندر کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو، آپس میں کوئی غلط فہمیاں نہ جنم لیں، آپ ہارش یا بلنٹ نہ بول جائیں، یا آپ کا جارحانہ سٹائل جو ہے وہ ان ریلیشنز کو اوفینڈ نہ کر دے. تو آپ کو یہاں پہ بہت احتیاط کرنی ہے. اور آپ جو ہے ان دا مین ٹائم جب آپ کو وقت ملے آپ چینی صدقہ دے سکتے ہیں. چینی جو ہے وہ آپ کچی مٹی میں کیڑے مکوڑوں چیونٹیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں اور انہیں بھی دعا کی عرضی دے سکتے ہیں. یہ بے زبان جو ہے یہ جب ان کو آپ رزق دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. اس کے بعد جی اگلا ستارہ ہے ٹورس یعنی کہ برج حمل کے ٹورس یعنی برج ثور. یہ دوسرا ستارہ ہے اور جو ہے ان کا جو کہاں پہ جو ہے ان کے برین ڈیوائس کے اندر یہ جو ہے کر سکتا ہے پرابلم. شارٹ سلیپس دے سکتا ہے یعنی انسومنیا، نیند پوری نہ ہونا، نروس سسٹم کے اوپر دباؤ. ٹریفک کے معاملات میں ہوشیار رہیے گا. آپ نے جو ہے اپنے بیک سٹیبنگ کرنے والے حاسدین کو موقع نہیں دینا. جب آپ الرٹ رہیں گے تو انہیں بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کے لیے کوئی جو ہے چیزوں کو مینوپولیٹ کر سکیں. ٹریفک میں آپ نے محتاط رہنا ہے، یعنی اس قسم کے ہر کہانی میں آپ نے ذرا سیف چلنا ہے. اور جو ہے اسپیشلی اپنے دماغ کی آپ نے جو ہے نا وہ بہت حفاظت کرنی ہے. وہاں پہ آپ نے اس پہ بوجھ نہیں آنے دینا. درود شریف پڑھیے، آپ کا بڑا پیارا صدقہ وہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. ٹورینز آپ درود شریف ریسائٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا درود شریف یاد کر لیجئے. درود ابراہیمی تو لمبا ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے پودے لگوا دیجئے گا آپ کے لیے، دونوں جہانوں میں اللہ پاک آسانی کرے. اور جو ہے لیکن آپ کو یہ ڈسٹرب کر سکتا ہے برین ڈیوائس، اس کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ٹریفک میں احتیاط کرنی ہے. حاسدین سے اللہ کی مدد بھی مانگنی ہے. آپ کو اس میں بارہا کہتی ہوتی ہوں کہ ایک ہماری ویڈیو ہے ٹورینز جس کے اوپر ہم نے کہا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی حفاظت کیسے کریں، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کرے گا. اور دوسرا جو ہے صدقہ کیجئے، دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہو بھی سکتا ہے کوئی بھی چیز آپ کو ہارم نہ کرے، اور اللہ کرے نہ کرے، لیکن کیونکہ یہ ڈسٹرب کرنے جا رہا ہے چیزوں کو تو میرا تو فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں. اس کے بعد اگلا ستارہ آتا ہے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. اب جیمنائز اور ورگوز یہ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رولنگ لارڈ ہے، حکمران ستارہ ان کا. تو ایک تو آپ کو ویسے یہ اریٹیٹ کر سکتا ہے، تو آپ نے بالکل اس کے پروووک کرنے کے اندر آ کے آپ نے اپنے ٹیمپرامنٹ کو جیمنائز آؤٹ نہیں کرنا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اپنا ہاروسکوپ ضرور ان ہفتوں میں سنتے رہیے گا
تاکہ وہ جو ایک ڈے ٹو ڈے کی ہیلپ ہے وہ بھی آپ کو اس میں مدد کرے گی. تو آپ نے وہ بھی ساتھ ساتھ ضرور سننا ہے. آپ کو شکر ہے آپ کے لیے ویسے اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہے. ہاں بچوں سے ریلیٹڈ ریزرویشنز ہو سکتے ہیں, بچوں کے لیے اندیشے وسوسے تنگ کر سکتے ہیں. جیمینائز اسپیشلی دوستیوں والا ہاؤس, ان کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہ ہو, نہ بحث کیجیے. میں ہمیشہ سے ٹوٹکے ہی بتا سکتی ہوتی ہوں, کسی موضوع پہ جو سینسٹیو ہوں دوستوں کے ساتھ مت بحث کریں. اگر لگے کہ دوستی ہٹ ہو رہی ہے تو تھوڑا ڈسٹنٹ ہو جائیے. اسی طرح اگر کوئی خواہش پورا ہونے میں کوئی ڈیلے آ رہا ہے تو آپ نے بس دعا کرتے رہنا ہے کہ جس کی کوشش آپ کر رہے ہیں, اور آپ نے کوشش نہیں گیو اپ کرنی. دیکھیں 25 تک یہ ٹائم ہے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خواہشات کی پایہ تکمیل بھی ہوگی, آپ سرخرو بھی ہوں گے. میں تو یہ سارے وہ بتا رہی ہوں ہاؤسز. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے رومانس ایریا میں بھی, اس میں بھی یہ آپس میں ریلیشن شپ میں کوئی خرابی نہ پیدا کرے یا ریلیشن شپ کو ڈسٹرب نہ کرے. تو یہ جو ہے جیمینائز ان ایریاز کو آپ کے ڈسٹرب کر سکتا ہے 25 اپریل تک, 2 اپریل سے شروع ہو کے وہاں تک. اگلا ستارہ کینسر یعنی کہ برج سرطان کے جو لوگ ہیں, آپ کے جی ہے آپ کے یہ ڈسٹرب کر سکتا ہے آپ کا جو کریئر ہاؤس ہے, آپ کا جو وہ ہے مطلب آپ نے اپنی سوشل ساکھ کا بھی دھیان رکھنا ہے. جیسے جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں یا جو لوگ جو ہیں پولیٹکس کے اندر ہیں, کہ ان کو کسی کو موقع نہ ملے کہ آپ کے لیے جو ہے کوئی چیز خراب کرنے کا یا کوئی چیز جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کا کسی کو بھی موقع نہ ملے. اور اگر کوئی پروموشن ہونے میں یا کیریئر کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں 2 اپریل سے 25 اپریل, تو بالکل ڈسٹرب نہیں ہونا آپ لوگوں نے. سمجھ لیجئے کہ یہ رکاوٹیں, یہ تاخیر آپ نے بڑی پازیٹیولی ہینڈل کرنی ہے. اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, ورنہ اس وقت میں اگر آپ جلد بازی سے کام لینا چاہو گے تو الٹا فائدے کے نقصان ہو جائے گا, ریورس ہو جائیں گی چیزیں. تو اس کو سمجھ کے چلیے گا. آپ کا یہ ہاؤس زیادہ ٹرکی ہے کینسیرین, تو آپ نے اپنے اس ہاؤس کو ذرا سمجھ کے چلنا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان معاملات کو ڈسٹرب نہ کرے. سوشل ساکھ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیں جو آپ کا کہنے کا مقصد کچھ اور ہو, اس کو لیا کچھ اور طریقے سے جائے. تو یہاں پہ بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. تو آپ نے یہ ڈیٹس اپنے دل پہ مارک کر لیجئے. کینسیرینز 2 اپریل ٹل 25 اپریل آپ نے اپنے کریئر سے ریلیٹڈ, اپنے سوشل سٹیٹس سے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ جائے. جلد بازی میں اگر کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا بھی پڑتا ہے تو آپ نے بہت اچھے سے سمجھ کے اپنے کنسلٹنٹس, اپنے لائرز کی ہیلپ لے کے کہ کہیں کوئی چیز آپ کو پھنسوا تو نہیں رہی کسی معاملے میں. تو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنی ہے. اگلے ستارے پہ چلتے ہیں. اگلا ستارہ ہے لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں. لیوز آپ کے مینٹل سٹریس والے ہاؤس میں چیزوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. لیگل میٹرز والے ہاؤس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اگر آپ جو ہے آپ کو لگے کہ آپ سے عبادات میں اس طرح پرفارم نہیں ہو پا رہا تو کوئی بات نہیں, اللہ پاک نیتیں بھی جانتے ہیں. آپ صرف پرفارم ضرور کیجئے. اگر اس طرح حق بندگی ادا نہیں ہو پا رہا تو اس پہ آپ نے کوئی زیادہ پریشان نہیں ہونا. سب سے زیادہ جو کیئرفل رہنا ہے وہ ہے میرے لیوز اسٹوڈنٹس کو. ان کو تو بہت کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ یہ کیا کرے گا آپ کے فوکس کو رائٹ لیفٹ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس وقت آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی اسٹڈی ایریا کے اندر کوئی چیز آپ کو ریورس بیک نہ کرے. ٹھیک ہے, سلو ہو جائیے اس وقت, لیکن جو ہے بہت سمجھ کے اپنا, اگر کوئی پیپرز دینے پڑتے ہیں
بہت سمجھ کے اپنے اس میں اس کو لکھیے، کیونکہ یہ پیپر ورک کی مسٹیکس کرا سکتا ہے. آپ کو گھر آ کے پتہ چلے گا کہ آپ غلط لکھ کے آ گئے ہیں. اگر ان دنوں میں کوئی لیگل میٹرز کے لیے کوئی اپلیکیشن، کوئی پیپر ورک کرنا پڑتا ہے تو 10 باری آپ نے سوچنا ہے لیوز، کیونکہ یہ پیپر ورک کی مسٹیکس آپ سے کروا سکتا ہے. اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریولنگ اس ٹائم ڈیوریشن کے دوران آتی ہے، 2 اپریل سے 25 اپریل کے دوران آتی ہے، تو آپ نے SOPs فالو کرنے ہیں، اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. میری طرح والیٹ چوری نہیں کروا لینا، پھر جو ہے وہ ہوم لیس اینڈ دین پینی لیس والی سچویشن بڑی اذیت ناک ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پہ احتیاط کرنی ہے انڈین فرنٹس کے اوپر. دوسرا، آپ اپنا ہاروسکوپ لیوز فالو اپ کرتے رہیے گا، تاکہ ڈے ٹو ڈے کی سچویشن کے ساتھ آپ کو اس کی ہینڈلنگ پھر وہ آسان لگ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنا فالو اپ رکھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی ورگو، یعنی کہ برج سنبلا. آپ کا تو یہ رولنگ لارڈ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا آپ کو، تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے. وہی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ دعا تقدیر کو بدل بھی سکتی ہے اور صدقہ رد بلا ہے. تو اپنا صدقہ آپ ضرور کرتے رہیے گا. اور آپ کو کیئرفل ہونا ہے جی اپنے فائنینشیل میٹرز کے اندر، وہاں پہ آپ کو کیئرفل ہونا ہے. وہاں پہ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے اپنے مالی معاملات میں، اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اگر ان دنوں میں کوئی فائنینشیل کسی پہ ٹرسٹ کرنا بھی پڑتا ہے تو تھنگس شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ. جیسے کہ میں ہمیشہ حوالہ دیتی ہوں کہ اب تو ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے قرآن و حدیث کے اس میں جب آپ جاتے ہو کہ لین دین کو لکھے. تو اب اس میں آئی تھنک شرمانے والی بات تو ختم ہو گئی ہے. جہاں لین دین کی بات آئے اس کو لکھ لینا چاہیے. تو آپ کو احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کوئی سیلنگ بائنگ کر رہے ہیں تو بھی بہت سیف پلے کیجئے گا. ورگوز پھر ڈیٹ ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں، 2 اپریل سے 25 اپریل. آپ بالکل بھی لاپرواہی نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اس عرصے کے اندر. تو آپ کا جو ہاؤس ہے وہ ہے مالی، اور یہ آپ کے اندر کیونکہ پینک کیوس بھی کریٹ کر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو کام رکھنے کے لیے جو تھیراپی کر سکتے ہیں، انہیل ایکسیل کی ایکسرسائزز کیجئے. آپ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کیجئے گا، آپ بھی اور جیمنائی والے بھی. یہ بے چینیوں کو بہت پیاری آیت ہے اور بے چینیاں سمیٹتی ہے. تو اس کی مدد لیجئے، اس کے صدقے رب سے مدد مانگیے کہ اگر یہ ستارہ ہمیں پینک یا ہمارے اندر اریٹیٹ ہمیں کر رہا ہے تو اللہ پاک آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا پینک، ہمارا کیوس ہمارے معاملات کو ڈسٹرب نہ کرے. تو ورگوز آپ کا جو ہے خانہ وہ ہے مالی معاملات والا. تو جو بھی چیز فائنینسز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی وہاں آپ لوگوں نے کیئرفل رہنا ہے. اب آتا ہے جی لبرا، برج میزان والے جو لوگ ہیں. 2 اپریل سے 25 اپریل آپ نے کہاں محتاط رہنا ہے؟ اپنے میرڈ ریلیشن شپ کے اندر. نو ہائی ہوپس، نو جو ہے اپنے ہائی ہوپس نہیں رکھنی لبرا. آپ نے اس وقت کوئی اپنے سکور سیٹل نہیں کرنے کی کوشش کرنی، چیزوں کو لیٹ گو کرنا ہے. جو ہے اس وقت چیزوں کو ڈینائل میں جانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ذرا وہ کرنا ہے، تاکہ اس وقت میں اگر آپ کوئی پنچایتی پروگرام بنا لیں گے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، تو آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. نہ آپ کے موقف کو سنا جائے گا، نہ اسے تسلیم کیا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ آپ کسی پرابلم میں آ سکتے ہیں. تو آپ کو یہاں پہ بہت کیئرفل رہنا ہے اپنے ازدواجی معاملات، اپنے سوشل تعلقات، اور اپنے ان جو ہے جس میں آپ کے بزنس ریلیشن شپ آتی ہے. تو یہاں آپ بہت احتیاط کریں گے. اگلا ستارہ اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں، آپ کو احتیاط کرنی ہے اسکارپینس. 2 اپریل ٹل 25 اپریل اسکارپینس. آپ کو کہاں پہ احتیاط کرنی ہے؟ آپ کی تو احتیاط بڑی ضروری ہے. جان ہے تو جہان ہے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے.
تو صحت آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے. نیند پوری کیجیے. اگر ورک لوڈ ہے اس کا پریشر آپ نے بڑے احسن طریقے سے مینیج کرنا ہے. نہ آپ کی کمزور صحت ہوگی تو ورک نہیں مینیج ہوگا, اور اگر آپ کا ورک لوڈ ہوگا تو وہ آپ کی ہیلتھ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو بی ویری کیئرفل. آپ کو اپنی ہیلتھ کے معاملات میں اور اپنی اس میں آپ کو بہت کیئرفل ہو جانا ہے. دوسرا تو جی اسکارپینس, پھر میں کہوں گی دعا کیجیے کہ میرے ساتھ میرا گلا ٹھیک ہو جائے. دوائیاں اینٹی بائیوٹک بھی میں کھا رہی ہوں. آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اسکارپینس کہ جو ہے اس میں دوسری جو آپ کے ماتحت امپلائیز ہیں ان کے ساتھ وجیلنٹ رہیے. کوئی چوری چکاری یا کسی کی کوئی چیز آپ کو انوائے نہ کرے. پھر جو کولیگس ہیں جہاں پہ جو ملازمت کرتے ہیں ہمارے اسکارپین بہن اور بھائی, آپ وہاں پہ بہت محتاط ہو جائیے اپنے جاب ایریا کے اندر کہ کسی کو موقع نہ ملے آپ کو باسز کے آگے اکاؤنٹیبلٹی نہ سہنی پڑے, پیپر ورک کی مسٹیکس نہ ہوں. تو اپنے جاب ایریا میں چکنے رہنا ہے. آپ نے اپنے کولیگس اور اپنے ماتحت سٹاف کے ساتھ بنی بنائی رکھنی ہے, مصلحت آمیز رویہ رکھنا ہے, مشفقانہ رویہ رکھنا ہے. تھرڈ جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اپنے اس کو جو ہے صحت کے جو معاملات کو لے کے. تو ویسے آپ لوگ بھی کہنا تو یہی مجھے کہ ساتھ ساتھ اپنا فالو اپ کرتے رہیے ہاروسکوپ, تاکہ ساتھ کے ساتھ آپ اپڈیٹ ہوتے رہو گے ڈیلی کی جو ہماری آپ کے ساتھ ایک وہ چل رہی ہوتی ہے. اب آتے ہیں سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں. 2 اپریل سے 25 اپریل کا یہ ڈیوریشن ہے. اور آپ کو کہاں محتاط ہونا ہے؟ آپ کو محتاط ہونا ہے اپنی لو لائف میں. اگر آپ نہیں بریک اپ کرنا چاہتے, یہ وہ ٹائم ہے سیجیٹیرینز جو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگز کرا سکتا ہے. دوسرا اپنے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات, بچوں کی خواہش ہے تو بھی یا بچے آپ کے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کو وہاں پہ ذرا محتاط ہونا ہے. اپنے بچوں سے جو ریلیٹڈ آپ کے معاملات ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ذرا کیئرفل چلنا ہے. تو یہ آپ کا زون جو ہے, یہاں پہ آپ نے ان معاملات کو مینیج کرنا ہے کہ کوئی غلط فہمیاں نہ جنم لیں. اسی طرح بچوں کے اوپر ذرا نظر رکھیں, کیونکہ بچوں کے اوپر غفلت جو ہے وہ کوئی آپ کو کل کو کسی مشکل میں نہ ڈال دے. تو ان معاملات کے اوپر آپ نے خاص اپنی احتیاط کرنی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. کیپریکون یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں جی, کیپریکونینز, آپ کو احتیاط جو ہے کرنی ہے 2 اپریل ٹل 25 اپریل اپنا ہوم لینڈ. وہاں پہ کوئی چیزیں آپ کو اگریسو نہ کریں, آپ کا موڈ خراب نہ کریں, آپ کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں یا پیرنٹس یا گھر والوں کے ساتھ خراب نہ ہوں, غلط فہمیاں نہ ہوں. تو آپ لوگوں نے کیپریکونینز اپنے ہوم لینڈ کو سمجھ کے چلنا ہے. آپ نے موقع نہیں دینا اپنے بیان سے یا اپنی کسی بات سے کہ کسی کی دل آزاری ہو, پھر رشتوں میں رفٹ یا کوئی پیچیدگیاں یا رشتے روئن ہوں. تو آپ کو احتیاط کرنی ہے اپنا ہوم لینڈ, اپنے پیرنٹس, اپنے بہن بھائی, اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں. اسی طرح گھر میں صرف تعلقات نہیں ہوتے, کبھی کبھی گھر کے معاملات بھی انوائے کر دیتے ہیں. الیکٹرانکس یہ ستارہ خراب کراتا ہے, خواہ مخواہ گھر کے اخراجات نکل کے آ سکتے ہیں, وہ آپ کو غصے میں ڈال سکتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی سچویشن جس میں گھر انوالو ہو, سمجھ جائیے گا یہ جو ہے نا ننا منا ستارہ جو ہے نا یہ پھر پنگے میں آیا ہوا ہے. تو آپ نے اس کو ذرا سمجھ کے چلنا ہے. اگلا ستارہ آتا ہے جی ایکویریس یعنی کہ برج دلو. 2 اپریل ٹل 25 اپریل ایکویرینس. آپ کو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر زیادہ کرنا پڑے, صدقہ دے کے کیجیے گا. خاندانی رشتہ داریاں, سسرالی معاملات میں آپ نے زپ لگا کے رکھنی ہے. آپ نے بالکل کسی کو موقع نہیں دینا کہ جو ہے یہ رشتہ داریاں جو ہے یہ ان میں کوئی غلط فہمیاں یا کوئی یہ پنگے کروا سکے آپ کے. پھر جو لوگ پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں یا ہجرت کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ,
इस वक्त में अगर डिले वाला डिलेमा आए तो समझ लीजिएगा कि अभी वक्त मुनासिब नहीं है, तो अभी थोड़ा सा डिले जाने दीजिए चीज़ों में। इंशाल्लाह वक्त भी मुनासिब आएगा, फिर आप ये फ़ैसला भले ले लीजिएगा और अपना जो हिजरत प्लान कर लीजिएगा। तो इन मामलात में आपने अपना एहतियात के साथ चलना है, और इन्हीं मामलात को लेके जब सफ़र करें सदका दे के सफ़र करें। रिश्तों को टैकल करते हुए ज़रा सी एहतियात से काम ले लीजिए, क्योंकि इस वक्त कोई स्कोर सेटल नहीं करना, किसी की बात बुरी लगी है, इस वक्त नहीं आपने हिसाब बराबर करना, वरना ये वो टाइम है जो सारा मुद्दा आपके गले डल जाएगा और अगला जो है वो क्लीन चिट लेके निकल सकता है यहाँ से। पोस्टिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। सफ़र बस सफ़र की आपने करनी है कि अपनी व्हीकल का चूज़ कीजिए, मौसम को देखिए और फिर सदका दे के सफ़र की बिस्मिल्लाह कीजिए। अगला सितारा है जी पाइसेस यानी कि हूत, जो कि हमारा आसमानी ज़ोडिएक का आखिरी सितारा है। 2 अप्रैल टिल 25 अप्रैल आपको अपने माली मामलात में बहुत मोहतात होना है। जिस चीज़ के साथ भी फाइनेंसेस जुड़े हुए हों, चाहे वो रिकवरी है, चाहे वो आपने ख़र्च करना है, चाहे वो ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है, आपने ज़रा सा यहाँ पे एहतियात से काम लेना है, ताकि कोई भी मामला जो है वो आपके फाइनेंसेस को डिस्टर्ब ना करे, आपको फाइनेंशली कोई भी सितारा डस ना डाले। तो यहाँ पे हमें आपको गाइड करना ये फ़र्ज़ बनता था। और जो है कोई चीज़ ख़रीदने लगे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कोई कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्शियल प्लॉट या प्रॉपर्टी या कोई तनाज़े वाली चीज़ में ना पड़ें, ताकि ये ना हो कि आपकी रकम भी फंस जाए। बजाय मैं तो कहूँगी इससे बेहतर अपने पैसे को इंसान खुद खाए कि लोगों को खिला दे। तो यहाँ पे इन मामलात में आपको पाइसेस एहतियात करनी है। तो ये था जी मेरे 12 सितारों के लिए जो मेरा आप लोगों के साथ रेज़ोल्यूशन है कि जब कोई आसमान पे कियोस बनने लगेगा, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को इन्फॉर्म करना, क्योंकि ये करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़राबियाँ करा देगा, ये जो है वो करा देगा, पेपर वर्क की मिस्टेक्स कराता है, गलतफ़हमियाँ पैदा कराता है, कुछ सितारों में बेचैनी प्रोवोक करता है, आपको खामख़ा उकसाएगा लोगों के साथ हेड ऑन जाने में। तो ये जहाँ जहाँ जो जो फ्रंट मैंने आप लोगों को ईमानदारी से और इस जो है सोर थ्रोट के साथ जो मैंने आपको रिकॉर्ड कराया, अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और जब आपका भला होगा तो मुझे पता है आप लोग सिर्फ दिल से मुझे दुआ दे दिया करेंगे। वो दुआ आपकी है जो मेरा गला भी ठीक कर देगी, मेरी एनर्जी बहाल कर देगी, ताकि मैं एटलीस्ट मेरी आवाज़ में जान होनी चाहिए, जो कि आज नहीं है आपको इन्फॉर्म करते हुए। तो जो है अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए सामिया खान लाउंज से इजाज़त, लेकिन साथ के साथ और आप लोगों ने अपना वीकली हॉरोस्कोप 2 अप्रैल टिल 25 अप्रैल फॉलो अप करते रहिएगा, इसलिए ताकि जो है ये टाइम ऐसा है कि आप लोगों को डे टू डे भी साथ आपके लिए आसानी होती जाएगी। जिन डेज़ में क्रॉस लगा हो वहाँ बहुत मोहतात हो जाएं। तो इस वक्त हॉरोस्कोप अप्रैल का फॉलो अप करना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो ये मेरी एक नसीहत बहनों वाली याद रखिएगा। बाकी दुआओं में एक दरख्वास्त तो वही है कि मैं जाते जाते हमेशा नारा लगाती हूँ, अपने साथ मेरे लिए और फिर अल्लाह की पूरी यूनिवर्स की खैर मांगा कीजिए। अमेरिका ने शाम पे भी हमला कर दिया, यही मैंने कहा था कि अब ये झड़पें बढ़ेंगी और ज़मीन पे सुकून ख़त्म होता जाएगा। तो जो आज है वही आपका है, आने वाले कल को मत इतना सोचिए, अपने आज के दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो अपने लिए आज कमा रहे हैं और जो बोने जा रहे हैं। बाकी कल हो सकता है पता नहीं हम कहाँ काट रहे होंगे। तो याद रखिए कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी इस नाचीज़ को भी याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सब का मददगार हो। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।